Stephen Strange, you are now called before the Illuminati. Your alternate self created the Illuminati to make difficult decisions that no one else could. Today we're here to determine what to do with you. We should tell him the truth. حال ہی میں مارول کی فلم ڈاکٹر اسٹرینج ان دی ملٹی ورس آف میڈنس ریلیز کی گئی ہے، جسے دیکھ کر آپ کو احساس ہوگا کہ پوری ہالی ووڈ فلم انڈسٹری، میڈیا، پولیٹکس اور اکانومی کو کنٹرول کرنے والی خفیہ طاقتیں جو کہ پہلے پردے کے پیچھے رہ کر لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا کرتی تھی، ان کے لیے شیطانیت کو فیشن اور نارملٹی بنا کر پیش کر رہی تھی۔ انہیں پہلی بار کسی فلم میں پبلک کے سامنے ایک حقیقت کی صورت میں دکھایا گیا ہے، اور وہ بھی ہیروز کی صورت میں جو کہ زمین کو ایلین یا دوسری خلائی مخلوق کے حملوں کے خطروں سے بچاتے ہیں، مگر لوگوں کو اس کا علم تک نہیں ہے۔ یہ لوگ خود کو الومناٹی کہتے ہیں، ایک ایسی خفیہ یہودی تنظیم کے لوگ جو کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، دنیا سے مذہب کا خاتمہ کر کے شیطانیت کو ایک مذہب کے طور پر پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام میں شیطان کبالا نامی کالے جادو کے ذریعے ڈائریکٹلی نہ صرف ان کی مدد کرتا ہے بلکہ خود سے انہیں مشورے بھی دیتا ہے۔ فلم میں یہ الومناٹی ڈاکٹر اسٹرینج کو کہتے ہیں کہ الومناٹی تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ پیغام انڈائریکٹلی دنیا کے ہر شخص کو دیا گیا ہے کہ وہ میڈیا، پولیٹکس، فلم انڈسٹری، سوشل میڈیا ہر جگہ پر موجود ہیں اور انسانوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹل 6 لوگ ہیں جو کہ اپنی اپنی ٹیم کے لیڈرز ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کر دوسری دنیا سے آنے والی مخلوق کو روکتے ہیں، یعنی سیکرٹ سپر ہیروز ہیں جن کے بارے میں دنیا نہیں جانتی۔ یعنی پہلی بار کھلے عام کسی ہالی ووڈ فلم کے اندر اپنی اس خفیہ تنظیم کی پروموشن کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ 13 یہودی خاندانوں کی بلڈ لائن ہے جس کے اندر روتھسچائلڈ اور راک فلر کا خاندان شامل ہے، اور صرف یہی خاندان پوری دنیا کے اثاثوں پر یا مین سورسز پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ فلم کے اگلے سین کے اندر یہ ڈاکٹر اسٹرینج کو کہتے ہیں کہ تمہیں سچ کے بارے میں نہیں پتا، حقیقت تم سے چھپی ہوئی ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو دراصل اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ تم لوگوں کو لگتا ہوگا کہ اس دنیا کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس دنیا کو صرف ہم لوگ ہی کنٹرول کرتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف گنتی کے صرف کچھ ہی سپریم لوگ ہیں، جبکہ باقی دنیا کے لوگ بھیڑ بکری ہیں جو کہ صرف اور صرف آرڈر ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ مارول جسے ڈزنی نے خرید لیا ہے، اس کی ہر فلم کے اندر آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ ہر جگہ پر جادو کو کسی سپر پاور اور فیشن کی طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھر چاہے وہ اوڈن ہو یعنی تھور کا باپ، اس کا سوتیلا بھائی لوکی، اس کی ماں ڈاکٹر اسٹرینج یا اسکارلیٹ وچ۔ ہر جگہ پر یہ جادو دکھانا بالکل عام سی بات ہو گئی ہے، اور لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ اتنے گلیمرس انداز کے اندر ایک سپر ہیرو کی طرح زمین کو بچاتے ہوئے بار بار دیکھ کر وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں، اسے قبول کر چکے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جادوگروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا؟ دنیا کے کسی مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جادو دراصل ہے ہی شیطانی جنات سے مدد کا نام، یعنی ایک شرک ہے، اور اسی لیے اسلام کے اندر جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جادوگر کی اسلام میں صرف ایک سزا ہے کہ سزائے موت۔ ایون کہ کرسچینٹی اور یہودیت کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کیسے بچوں کے اندر اسے پروموٹ کر کے انہیں یہ شیطانیت باقاعدہ سکھائی جا رہی ہے۔ ینگ جنریشن کے لڑکوں کے لیے ڈاکٹر اسٹرینج، لڑکیوں کے لیے یہ جادوگرنی اسکارلیٹ وچ، اور بچوں کے لیے ایک نیا کریکٹر ایک ٹین ایجر لڑکی کی صورت میں فلم کے اندر دکھایا گیا ہے تاکہ ہر عمر کے لوگ اسے خود سے ریلیٹ کر سکیں۔ فلم میں ایک انسان اور جانور کا ہائبرڈ دکھایا گیا ہے جو کہ شیطانی تنظیم کا مستقبل کے لیے ایجنڈا ہے، کیونکہ شیطان کو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد یعنی انسان سے نفرت ہے۔ وہ اس کی شکل کو بگاڑ کر اور جانوروں جیسی بنا کر اس کی توہین کروانا چاہتا ہے، اور اگر یہ کام انسان خود سے کر لیں تو اس سے زیادہ خوشی بھلا اس کو کیا ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان آج میڈیکل فیلڈ کے اندر اسی جینیٹک موڈیفائنگ ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں کہ کیسے انسانوں کے اندر جانوروں کی خصوصیات کو شامل کر کے انہیں بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ تخلیق پرفیکٹ نہیں ہے، یہ کمزور ہے، جس کا مطلب کہ یہ الفاظ ہی انسان کو پیدا کرنے والی ہستی کی توہین ہے۔ اسی لیے ہم انسان اور جانور کا ہائبرڈ ایک بھینسے کی صورت میں انسان کے دھڑ کے ساتھ دیکھتے ہیں، جو کہ لڑنے کے لیے تیار نظر آتا ہے باقی انسانوں کے ساتھ۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ اور کہانی ہے جسے اسی صورت کے اندر ہی دیکھ کر بس انجوائے کرنا چاہیے، لیکن اسے بنانے والے جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بار بار آپ کو ایسی چیزیں دکھا کر آپ کے دماغ کو ان چیزوں کا اتنا عادی بنا رہے ہیں کہ اپنے سامنے مستقبل میں ان کو ہوتا دیکھ کر آپ اس پر سوال بھی نہ کر سکیں۔ اگر یہ واقعی کہانی اور فکشنل دنیا ہے تو پھر خداؤں کا تصور، جادو، کیا یہ سب کچھ بھی فکشنل ہے، یا پھر ان کا ذکر صرف مذہب کے اندر ہمیں ملتا ہے؟ اس کے علاوہ سائنس کے مشکل ترین کانسیپٹ مثلاً آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سب سے بڑھ کر ملٹی ورس، جس پر اس فلم کی پوری کہانی بیس کرتی ہے، کیا یہ سب کچھ بھی فکشنل ہے یا پھر حقیقی دنیا کے اندر موجود ہیں جس پر سائنسدان دن رات کام کر رہے ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
یعنی آپ سوچیں کہ اگر فلم کے اندر مذہب اور سائنس کے کانسیپٹ کو شامل کر کے ایک فلم کی کہانی کسی ایجنڈا کے تحت بنائی جا رہی ہے تو کیا آپ کے خیال میں اس کی کہانی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ ناممکن۔ ملٹی ورس سائنس کا ایک مشکل ترین کانسیپٹ ہے، لیکن آسان الفاظ کے اندر آپ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک تھیوری ہے جسے ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا۔ یہ کانسیپٹ دراصل یہ ہے کہ ہماری اس کائنات کی طرح جس کے اندر اربوں خربوں گلیکسیز اور سٹارز موجود ہیں، بالکل اسی طرح کی کئی اور کائناتیں اس کے آس پاس اس سے جڑی ہوئی مگر الگ موجود ہیں، اور یہ کائناتیں صرف ایک دو بھی نہیں بلکہ لامحدود ہو سکتی ہیں۔ فرض کریں کہ اگر اس دنیا کے اندر آپ ایک پولیٹیشین ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی ملٹی ورس کے اندر آپ ایک ایتھلیٹ ہوں اور کسی اور یونیورس کے اندر ایک ایکٹر۔ بالکل اسی طرح سے ہر ایک یونیورس کے اندر اپنی اپنی پاسبلٹیز ہیں، آپ کے کئی اور روپ کئی کائناتوں کے اندر ایک ہی ٹائم کے اندر موجود ہو سکتے ہیں۔ اس فلم کی کہانی بھی اسی ملٹی ورس پر بیس کرتی ہے، جہاں پر ڈاکٹر سٹرینج سے ہونے والی کسی غلطی کی وجہ سے ڈارک ورلڈ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کئی کائناتیں آپس کے اندر ٹکرانے لگتی ہیں۔ یہ اپنی کسی دوسری کائنات میں رہنے والے روپ سے جا کر ملتے ہیں اور ان سب یونیورس کو یہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سٹرینج کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ زمین کا ایک سپریم جادوگر ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی بھی جادوگر اس وقت زمین پر موجود نہیں ہے، اور شروع میں اسے ایک اچھے انسان کے ایک ڈاکٹر کے روپ کے اندر متعارف کروایا گیا تاکہ لوگ اسے پسند کرنے لگیں، اس کے کریکٹر سے اٹیچ ہو جائیں، جس کے بعد اس کے ہر آنے والے سیکول میں اسے شیطانی روپوں میں دکھایا گیا۔ فلم کے ایک سین میں یہ واضح طور پر بدروحوں کو یا شیطانی جنات کو اپنے اندر سمیٹ کر ان کی مدد سے جادو کرتے دکھایا گیا ہے۔ جیسے ہندو گاڈ شیوا کے کئی سارے ہاتھ موجود ہیں، بالکل اس کے بھی ہاتھ اسی طرح سے نکل آتے ہیں، اور اس کے ماتھے پر ایک آنکھ کو بھی کھلتے ہوئے دکھایا گیا ہے جسے الومناتی آل سینگ آئی یا سب کچھ دیکھنے والی دجال کی آنکھ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور یہ لوگ اسی دجال کی آمد کے لیے لوگوں کا برین واش کر رہے ہیں۔ ہر فلم کے اندر اس آنکھ کو دکھا کر پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ ذہنی طور پر اس کی آمد کے لیے تیار رہیں، کیونکہ جب بار بار ایک ہی چیز کو دیکھ کر ایک چیز ان کے لیے نارمل ہو جائے گی تو وہ ایک آنکھ والے دجال کو بھی دیکھ کر اسے اپنا مسیحا مان لیں گے، یعنی بچانے والا، بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر سٹرینج کو زمین کا بنا کر دکھایا گیا ہے۔ مزید یہ اسی پر نہیں رکے بلکہ ایک مانسٹر سے جس سے ڈاکٹر سٹرینج زمین پر لڑ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کوئی ایک بڑی آنکھ والی کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سین میں ہم پھر سے ایک مذہبی ریفرنس کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینج کو خواب میں آسمان کی طرف جاتی ہوئی ایک سیڑھی نظر آتی ہے جس پر چڑھ کر اسے آسمانوں کی طرف جانا ہے، اور اس سیڑھی پر دو فرشتوں کی مورتیں موجود ہیں جو کہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ 7ویں آسمان پر موجود روحانی دنیا کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور یونیورس میں رہتے ہوئے اسکارلیٹ وچ یعنی یہ شیطانی جادوگرنی کسی اور کائنات میں موجود اپنے روپ سے روحانی طور پر جڑ جاتی ہے، اور ایک لڑکی جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا اسے قابو کر کے اس کی طاقت کو حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کی طاقت کی مدد سے کسی اور کائنات میں موجود اپنے بچوں سے مل کر ان کے ساتھ رہ سکے جو کہ اس دنیا میں نہیں بلکہ مر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سین کے اندر ہم ڈاکٹر سٹرینج کو بھی مرنے کے بعد قبر سے جادو کے ذریعے زندہ ہوتے دیکھتے ہیں۔ زندگی اور موت دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اسی کی خاصیت ہے، مگر یہاں پر لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ شیطان کی مدد سے یعنی جادو سے آپ اپنی موت کو بھی ٹال سکتے ہیں۔ لوسیفر یعنی شیطان آپ کو زندگی اور موت دے سکتا ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ یعنی سوچیں کہ بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیکرٹ سوسائٹی کے لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنی پارٹیز کے اندر ہر طرح کی بری سے بری حرکتیں کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی مدد کرے۔ ہر طرح کا بڑا گناہ جو کہ آپ سوچ سکتے ہیں اس کے اندر شامل ہوتا ہے، مثال کے طور پر چائلڈ پورنوگرافی اور ہیومن سیکریفائس یعنی انسان کی قربانی۔ اور اس فلم میں بالکل یہی دکھایا گیا ہے کہ یہ جادوگرنی اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی لڑکی کو قربان کرنا چاہتی ہے، اس کے گرد ایک گول دائرہ بنا کر کچھ منتر پڑھتی ہے، بالکل ایسا ہی جیسے کالے جادو میں ہوتا ہے۔ اگر یہ سب دیکھ کر بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی اور ابھی بھی آپ اسے صرف ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ دنیا ختم ہو جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی شخص باقی رہ گیا ہو اور وہ ہو یہ جادوگر ڈاکٹر سٹرینج؟ جی ہاں، ایک یونیورس میں ڈاکٹر سٹرینج اپنے روپ کو دیکھتا ہے جس کے اندر صرف وہی زندہ بچہ ہوتا ہے، باقی سب لوگ مر چکے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے زندہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈارک ڈائمینشن سے یعنی کالی شیطانی دنیا سے طاقت حاصل کی تھی، یعنی شیطان نے اسے بچائے رکھا۔ اس کانسیپٹ سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کیا سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جادوگر اپنے مالک شیطان کی مرضی سے ماضی اور مستقبل دونوں کو جانتا ہے، قسمت کے فیصلوں اور موت کو بھی ٹال سکتا ہے، وہ شیطان کی مدد سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ہالی ووڈ انڈسٹری خصوصاً مارول اس وقت لوگوں کو ایتھیسٹ بنانے کے ایجنڈا پر کام کر رہی ہے۔ مختلف خداؤں، زندگی، موت اور مذہب کا مذاق اڑانا یہ ان کے ایجنڈا میں شامل ہے کیونکہ یہ کسی دین کو نہیں مانتے۔ حقیقت میں ان سب طاقتوں کا مالک صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات،
اور یاد رکھیں کہ جس طرح سے دنیا میں آنے والا بچہ بار بار دنیا کے الفاظ کو سن کر اور چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بالکل اسی طرح سے فلمز اور ان کے اندر دکھائی جانے والی لادینیت اور شیطانی کانسیپٹ بھی بالکل اسی طرح سے آپ کو اور آپ کے بچوں کے دماغ پر اثر کرتے ہیں، انہیں یہ سب سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شیطان کا اللہ کو یہ چیلنج تھا کہ میں انسان کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان سب کو جہنم تک نہ پہنچا دوں، اور وہ اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اپنے آخری سب سے بڑے دھوکے فتنہ دجال یا جھوٹے مسیح کی صورت میں بھی لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا، جس کے لیے یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب جان کر بھی آپ خود کو اس سے بچاتے ہیں یا صرف اسے انٹرٹینمنٹ سمجھ کر یا صرف اتفاق سمجھ کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔